کہتے ہیں کہ نفس پلیت پلیت کتا نت اساں اصل پلیت نہ ہاسے. ہم جب ہمارے ارواح عالم ارواح میں موجود تھے ہم بالکل پلیت نہیں تھے، لیکن جب ہمیں یہ جسم اور اس دنیا میں بھیجا گیا تو ہم پلیت ہو گئے. نفس نے ہمیں پلیت کیا، ہمیں خواہشوں نے خراب کیا. ہم یہاں پہ آئے جب دنیا کے مزے دیکھے اور نفس یہ جو ہمیں نفس کی خواہشیں ہیں کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں. ایک چیز آپ کو مل بھی جاتی ہے، دولت کی خواہش، پھر وہ کبھی پوری نہیں ہوتی. اگر وہ آپ کو ایک چیز کا آپ خواہش رکھتے ہیں پھر وہ پوری ہو جاتی ہے، پھر دوسری ایک لسٹ بنائی ہے اپنے جیب میں پڑی ہوئی ہیں، یہی آپ کو خراب کرتے ہیں. اب اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے اس زندگی میں، اس دنیا میں، تو ہمیشہ سے یہ ہم سنتے آئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا ہے. ہزاروں سالوں سے ہمیں صوفیاء اکرام یہی بتاتے آ رہے ہیں کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کیسے کریں. صوفی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ ہمیشہ نفس اور خواہش، تمنا اور یہ جو خیالات ہیں ان پہ کنٹرول کرنے کا درس دیتے آئے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے کہ وہ ایک ایسا کون سا عمل ہے، صرف ایک عمل جس کو آپ اپنائیں آپ کے اپنے نفس پہ کنٹرول ہو جائے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں، دیر نہیں کرتے. میں آپ کو ابھی سے ہی بتانے لگا ہوں اور بہت ہی پیارا اور آسان حل ہے. اس جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں اس کو آپ دھیرے دھیرے پریکٹس کرتے جائیں اپنی زندگی میں. یہ ایک دم سے آپ اس کو اپنا نہیں سکتے کیونکہ اس کو ایک دم سے اپنانا بڑا مشکل ہے، اس لیے اس کو پریکٹس کرنی پڑے گی. دیکھیے سامعین، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ نکولا ٹیسلا کہتا ہے کہ انسان کے دماغ میں کوئی بھی خیالات از خود پیدا نہیں ہوتے، وہ کہیں اور سے اس کائنات میں کوئی ایسا حصہ ہے جہاں سے یہ سارے خیالات اس کے دماغ میں آ جاتے ہیں. مطلب دماغ صرف ایک ریسیور کے طور پہ کام کرتا ہے لیکن وہ خیال کہیں اور سے آتے ہیں. ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری زندگی جیسے گزرتی جا رہی ہے تو میموریز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ اسٹور ہو رہی ہیں اور وہ میموریز ہمیں بار بار ہمارے پاس آ جاتی ہیں. جب بھی ہم چاہتے ہیں ان کو ریکال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. وہ جو میموریز آ جاتی ہیں وہ میموریز ہمیشہ ماضی کی ہوتی ہیں. اور اسی طرح کچھ ایسے خیال ہمارے اندر میں پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم پلاننگز کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، اب اگر ایسا ہوگا تو ہم اس طریقے سے کام کریں گے. مطلب فیوچر پلاننگ، ہمارے فیوچر کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ تیاریاں پلاننگز کرتے رکھتے ہیں. تو جو میموریز ہمارے پاس ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف یاد کرنے کے لیے ہے، سوچنے کے لیے ہے. اب اس میں اکثر لوگوں کے پاس یہ جو میموریز ہے یہ صرف پچھتاؤ کے لیے ہوتا ہے، دکھ کے لیے ہوتا ہے کہ اگر یہ کر لیتے تو ہمیں یہ مل جاتا. ہمیشہ آپ ابھی بھی جو بھی مجھے سن رہے ہیں اگر وہ 2 منٹ کے لیے اپنی میموریز میں چلے جائیں، اپنی پرانی لائف میں چلے جائیں جو آپ زندگی گزار کے آئیں، اس میں 90% آپ کو صرف پچھتاوا ہوگا کہ اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا. باقی کچھ میموریز آپ کی اچھی ہوں گی، میں ان کی طرف نہیں جا رہا، وہ تو 10% ہے، لیکن آپ کے پاس 90% جو میموریز پڑی ہوئی ہیں اس میں صرف پچھتاوا ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے پھر سے لائف مل جائے تو میں یہ کر لوں، اور اگر یہ کرتا تو میرے ساتھ آج یہ حالات نہ ہوتے. تو مطلب، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ساری میموریز نہ آپ کے کنٹرول میں ہیں نہ آپ چینج کر سکتے ہو، بس ایسے ہی ہیں جس کا کوئی بھی مول ہی نہیں، کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں، نہ آپ کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تو یہ میموریز ہو گئی. آپ اس کے بعد
ایک اور میں آپ کے پاس چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی حال میں آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اگر یہ مستقبل میں ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، اور میں ایسا کر لوں تو بہت زبردست ہو جائے گا. مطلب مستقبل کی تیاریاں، مستقبل کے بارے میں سوچنا. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ مل جائے گا تو ایسا ہو جائے گا، میں خوش ہو جاؤں گا، مجھے زندگی گزارنے کے لیے اس چیز کی تمنا ہے، میں اس کے پیچھے بس لگ گیا ہوں، جیسے ہی مجھے یہ ملے گی تو میری زندگی آسان ہو جائے گی. اس قسم کی بہت ساری ایسی آپ کی خیالات ہیں، خواہشیں ہیں، وہ ساری چیزیں یہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ بھی آپ چاہ رہے ہو. اب یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایک ہے ماضی، ایک ہے مستقبل. دونوں کے خیالات میں آپ پس رہے ہو. آپ کو پتہ ہے دونوں چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں، لیکن آپ کی زندگی کے 90% جو معاملات ہیں وہ ان دونوں چیزوں کے بیچ میں پس رہے ہیں، چل رہے ہیں. اور ان دونوں کے بیچ میں جو ایک چیز خراب ہو رہی ہے وہ آپ کا حال خراب ہو رہا ہے جس میں آپ جی رہے ہو. اصل جینا کہتے ہیں کہ وہ پل ہوتے ہیں جو ابھی پل گزر رہے ہیں، ایک ایک پل جا رہا ہے، یہی تو آپ جی رہے ہو. باقی جو گزر گیا سو گزر گیا، وہ ایک فلم کی طرح آپ دیکھ سکتے ہو، ایک امیجنیشن بنا کے، لیکن اس پہ کوئی کنٹرول نہیں. اور جو آئے گا اس پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں. جو یہ چل رہا ہے، یہ جو ٹائم ابھی چل رہا ہے، یہی تو جینا ہے. اسی کو تو جینا کہتے ہیں، اسی میں ہی ہمیں جینا ہے. خوش رہنا ہے تو ابھی خوش ہونا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہ ابھی کے ابھی کر لو. اگر آپ یہ سیکھ جاؤ کہ اپنے حال میں پریزنٹ میں جینا سیکھ جاؤ تو آپ کے 90% جو نفس میں آپ کے خواہشات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آپ کے ریگریٹس ختم ہو جائیں گے، آپ کے گریٹیٹیوڈز آپ میں آ جائیں گے. آپ سوچیں گے کتنا زبردست ماحول ہے، میں باہر چلا جاؤں، میں کہیں سمندر کے کنارے پہ جا کے بیٹھ جاؤں، میں کسی اچھے دوست کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کی دل لگتا ہے، کسی اچھے آدمی کے ساتھ جہاں پہ آپ کو سکون ملتا ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھ کے 2-4 اچھی باتیں کر لوں، اپنی فیملی کو ابھی لے کے جاؤں، میں کہیں پہ ڈنر کروا دوں، میں کوئی اچھے کپڑے پہنوں، تو گریٹیٹیوڈ اور جینا یہ دونوں چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی. آپ کے اندر میں شکر گزاری بھی آ جائے گی، اور آپ میں ایک چیز آئے گی کہ میں جو کچھ ہے ابھی میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو جینا شروع کر دوں. جیسے آپ یہ کرو گے کہ وہ 90% آپ کی جو خواہش، وہ جو نفس آپ کو تنگ کر رہا تھا، وہ ماضی والا اور مستقبل والا، وہ تو آپ کا ختم ہو جائے گا، وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا، 90% ختم ہو جائے گا. باقی جو 10% بچتا ہے وہ تو آپ کے کام کا ہے. وہ جو میموریز ماضی کی 10% اچھی میموریز ہیں وہ بھی کام کی ہے، اور مستقبل کے لیے جو 10% آپ کے پاس ہے کہ پلاننگ، وہ بھی آپ کے کام کی ہے. لیکن وہ جو 90% جو آپ کو تنگ کر رہی ہے 24 گھنٹے، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اسی طرح یہ پریکٹس کریں، اسی طرح آپ کے جو نفس کی خواہش ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. آپ خود سوچیں گے کہ میں تو پھر جینا شروع کر دیں گے. آپ اور کیا ہوگا، آپ خود بھی خوش رہیں گے، اور آپ کے آس پاس کے جو آپ کے اپنے ہیں وہ بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے. ایک تو آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اتنی بھرپور زندگی جی رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جینا سکھا رہے ہیں. آپ یقین کریں، یہ پریکٹس آپ کر کے دیکھیں، صرف کچھ دنوں کے لیے آپ یہ پریکٹس کریں کہ ماضی کے جو بھی مردے ہیں، جو بھی، ان کو سمجھیں کہ یہ مردہ اگر کندھے پہ اٹھائے چلیں تو کتنا چلیں، کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں. ان کو دفن ہی کرنا ہوتا ہے، مردے کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے. تو بالکل اسی طرح یہ جو آپ کی خواہش، جو ماضی والی جو پچھتاوے ہیں، یا جو کچھ آپ کے پاس میموریز ہیں، وہ ایک مردہ کی طرح ہے، ڈیڈ باڈی کی طرح ہے. اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ٹھکانہ لگانا ہے، اس کو جلدی یہ سمجھیں کہ اس کو دفنانا ہے. یہ کر کے دیکھیں، اور مستقبل کی جو خام خواہ کی تیاریاں، یہ ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں، یہ کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، اس کو بھی ختم کر دیں. اور جو کچھ اپنے پاس ہے، جو بھی وسائل تمہارے پاس ہے، اس وسائل میں جینا سیکھو. پھر دیکھو آپ کو زندگی جینے کا مزہ بھی آ جائے گا، اور اپنے نفس پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا.